بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم میلاد شریف جو منا رہے ہیں یہ کس کو خوش کرنے کے لیے منا رہے ہیں۔ میلاد منانے میں دیکھیے، انسان کوئی بھی کام کرے تو وہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کی خوشنودی کا حاصل ہونا اہم ہے۔ ہم میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یا اپنے محلے والوں کو یا اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے منا رہے ہیں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منا رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم حضور کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر میلاد منا رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ وہی کام کریں جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے حبیب خوش ہوتے ہیں۔ ہم اگر ایسے کام کریں گے جن کاموں سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے اور ساری دنیا آپ سے راضی ہوتی رہے، تو دنیا کا آپ سے راضی ہونا آپ کے میلاد منانے کا فائدہ آپ کو دینے والا نہیں ہے۔ اور ساری دنیا اگر آپ کی کوئی تعریف نہ کرے لیکن آپ کا میلاد منانے کے طریقے پر اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، تو آپ کا میلاد منانا آپ کے لیے یہاں بھی خیر ہوگا، میدان محشر میں بھی خیر کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان کرنا چاہتا ہے، جیسے گاڑیوں کے سٹنٹس ہیں، جیسے ڈی جے بجا کے ناچنا ہے۔ ایسے کئی کام ہیں جس پہ نفس انسان کو ابھارتا ہے، شیطان ابھارتا ہے۔ اب ایسے کاموں کو انسان جہاں کرنے کا موقع نہ ملے تو اس کے لیے ایک موقع مل گیا کہ میلاد النبی کے جلوس میں آ جائے، پھر ڈی جے کے ذریعے اپنے دل کی بھڑاس نکال لے اور پھر گاڑیوں کے اسٹنٹ کے ذریعے اپنے دل کی بھڑاس نکال لے۔ تو آپ حضور کے نام پر خدا کے واسطے اپنے دل کی بھڑاس، اپنے نفس کی پیاس مت بجھائیے۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا ہے، آپ کیا ہے، آپ کے زندگی کا عمل آپ کے ساتھ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، لیکن حضور کے نام پر، حضور کے میلاد کے نام پر اللہ کے واسطے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کام مت کیجیے۔ اس سے شبیہ ہے اسلام متاثر ہو رہی ہے، اس سے شبیہ ہے اہل سنت متاثر ہو رہی ہے۔ ہم اگر اسلام کی سرخروئی کا ذریعہ نہ بن سکے تو اس کی بدنامی کا ذریعہ بھی ہمیں بننے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ پولیس ہے، وہ لگاتار میلاد شریف آنے سے پہلے پریشان ہیں، اور پھر ان کے الگ الگ کام ہیں، ان کی ایک الگ مصروفیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس بات پر فکر مند ہے کہ پھر یہ نوجوان کریں گے تو کیا کریں گے، ان کے اسٹنٹس کو کیسے روکا جائے، ان کے سائلنسر نکال کے گاڑی چلانے کو کیسے روکا جائے، ان کے چہروں پہ اراج پھینکنے کو کیسے روکا جائے۔ اور جو مردوں کے ساتھ خواتین نکل کے سڑکوں پہ آ رہی ہے، یہ تو سمجھ کے باہر ہے کہ مخلوط نظام جو ہمارے پاس اس وقت میلاد جلوس کے نام پہ چل رہا ہے، یہ بہت زیادہ اسلام کی شبیہ کو متاثر کر رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے، ٹیزنگ کو روکنے کے لیے، اسٹنٹس کو روکنے کے لیے، ڈی جے کو روکنے کے لیے، اور پھر متنازعہ اعلانہ نعروں کو روکنے کے لیے پولیس کا محکمہ بھی پریشان ہے، علماء بھی پریشان ہیں، اور ہمارے صحافی حضرات بھی پریشان ہیں، اور دیگر محکمہ جات بھی پریشان ہیں۔ جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس شان کے ساتھ حضور کی میلاد منائیں کہ ہمیں دیکھ کر دنیا یہ خیال کرے کہ جب غلاموں کے چلنے کا، غلاموں کے جینے کا یہ عالم ہے تو خود مصطفیٰ کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ میری گزارش یہاں اہم ترین مساجد کی کمیٹیوں سے بھی ہے، کیونکہ ہر علاقے میں مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، اور مسجد کی کمیٹی میں انہی لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو علاقے کے لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے، اور علاقے کے لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں، وہ محلے کے لوگوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جس محلے میں، جیسے ابھی ہم نے سنا، دیکھیے اذان کا احترام تو غیر مسلمین بھی کرتے ہیں، اور اذان کا احترام اگر کوئی غیر مسلم اپنے جلوس میں نہ کرے تو ہمارے مسلمان نوجوان بے چین ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح اذان کا احترام نہیں کیا گیا۔ اور جب آپ اپنے جلوس کے اندر اذان کا احترام نہیں کریں گے تو پھر آپ کس کے سامنے اور کون سے اسلام کی شکل آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسلام کی شکل کو بگاڑنے کا ہم ذریعہ نہ بنے۔ اور جو اراج پھینکنے کی جیسے آپ بات فرما رہے ہیں، یا جو ہے یہ بجانے کی جو آپ بات فرما رہے ہیں، اور بھی جو آپ دوسری سٹنٹس وغیرہ، جھنڈے وغیرہ کے حوالے سے، دیکھیے جھنڈے کا جہاں تک معاملہ ہے، اسلام جو ہے وہ ادب والا مذہب ہے، اور آپ کلمہ طیبہ وہ چیز ہے کہ وہ جس کے قلب میں ہوگا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اتنی عظیم چیز ہے، اور اتنی عظیم چیز کا آپ احترام نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے کلمہ طیبہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو غیروں کو بھی تو یہ بولنے کا موقع ملے گا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، کہ تم خود اپنے مذہب کا ادب نہیں کرتے تو پھر دوسروں سے مذہب کے ادب کی کیوں امید رکھ رہے ہیں۔ تو مساجد کی کمیٹیوں سے بالخصوص، اور علاقوں میں جو میلاد النبی کے ٹائم پہ ایکٹیو ہونے والی کمیٹیز ہیں،
جو میلاد کے جلسے کرواتی ہے ان کمیٹیز سے اور مساجد کی کمیٹیز سے بالخصوص میری گزارش ہے کہ ایسے نوجوانوں کو جو اپنے محلے سے اس انداز میں نکل رہے ہیں ہم روکیں، اور یقین مانیں اس کا فائدہ پچھلے سال بھی جو لوگوں نے روکا ہے ہوا ہے، اور اس سال بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، سب کو مل کے کرنا پڑے گا، اور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2-3 سال کے اندر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شکل بدلے گی ضرور انشاءاللہ۔ بعض جلوس ایسے ہیں حیدرآباد میں، جیسے جھرے کا ایک جلوس میں خود اس میں شریک رہا ہوں کئی مرتبہ، تقریباً 14 سے 18 علماء کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور مساجد کی ساری کمیٹیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور محلے جات میں جو میلاد کی کمیٹیز ہیں وہ ساری جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور 30 کے قریب حفاظ اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے 3 سے 5 ہزار کا مجمع اس جلوس میں نکلتا ہے، اور کوئی گاڑی پہ نہیں بیٹھتا، سب پیدل چلتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، اور ان کے چلنے کو دیکھ کر غیر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے، ایسے کام ضروری ہے۔ اور یہ گاڑیوں کا جہاں تک معاملہ ہے، میں عرض کروں یہ گاڑیاں اچھالنا، یہ کرتب بازی کرنا، یہ موقع حضور کے میلاد کا نہیں ہے، یہ ادب کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔ ماں باپ سے بالخصوص باپ سے یہ گزارش ہے میری کہ جن کے بچے 15 سے 22 سال کی عمر کے درمیان ہیں، عام طور پہ 15 سے 23-24 سال کی عمر کے درمیان ہے عام طور پہ، ان سے گزارش ہے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو اسلام کی شبیہ کے متاثر ہونے کا ذریعہ مت بننے دیجیے۔ اپنی اولاد کو آپ اسلام کی عزت کا سبب نہ بننے دے سکے یہ اور بات ہے، اسلام کے لیے اس کی شبیہ کے متاثر ہونے کا سبب خدا کے لیے مت بننے دیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں ہماری گرفت ہو جائے۔ اور یہ وہ کام ہے، حضور کا نام اللہ اکبر بے وضو نہ لینے والی بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات موجود ہے، جس نام پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل میں حضور کا نام توریت میں جہاں پڑھا اس نے احترام کیا، تو گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اس نام پر خدا کے واسطے اپنی اولاد کو غیر اسلامی حرکات کرنے سے بچائیے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں نہ آ سکے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ان کے اساتذہ کی اس کے بعد کی ذمہ داری ہے، پھر محلے کی مسجد کی کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اور جو میلاد کی کمیٹیز جو ایکٹیو ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہے، اور جو میلاد جلوس کی کمیٹیز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے باہر کام کر رہے ہیں، لیکن کام کارآمد اسی وقت ہوگا جب ماں باپ خود اس میں قدم اٹھائیں گے۔ گھر سے کام ہوگا تو کارآمد ہوگا، ورنہ پھر جو حالات ہو رہے ہیں، خدا کے لیے اسلام کی شبیہ متاثر مت کیجیے، اہل سنت کی شبیہ متاثر مت کیجیے۔ میلاد صرف اسی طریقے پہ منائیے، آپ یہاں میلاد منا رہے ہوں اور آپ کے منانے کے طریقے پہ گنبد خضرا کے مکی خوشی محسوس فرما رہے ہوں اور وہ راضی ہو رہے ہوں، تو پھر آپ کا میلاد منانا قبول ہو گیا۔ اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو آپ کروڑوں روپے خرچہ کر کے ایسا کوئی بھی کام کریں، آپ کا میلاد منانا آپ کو نہ دنیا میں فائدہ دے سکتا ہے نہ آخرت میں فائدہ دے سکتا ہے۔